إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. سورۃ یاسین آیت نمبر 41 سے آج ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کفار کو جو اعتراض کرتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، اللہ کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، اور قرآن کا بھی انکار کر دیتے تھے، ان تمام اعتراضات اور جھوٹے ان کے دعووں کا بڑے بہترین انداز میں رد فرما رہے ہیں اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں، تم کبھی غور کیا ہے ان دلائل کے اوپر کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں؟ اور اے ایمان والو، تم بھی جب اس کو پڑھتے ہو تو اس کو توجہ سے پڑھو، تمہارے رب نے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے پیدا کی. اوپر کا اسپیکر چل رہا ہے، اوپر کا اسپیکر.
اس میں دلیل دی کہ فرمایا کہ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں تو شرک موجود نہیں تھا، پھر ان کی نسل کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے جو چند نیک افراد تھے جن کا 29ویں پارے میں ذکر تھا ودم ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسر، تو ان کے بت بنوا کے رکھ دیے کہ جب تمہیں یاد آئے ان کی تو ان کی یہ مورتیاں شکلیں دیکھ لیا کرو، تمہیں دل کرے گا کہ جیسے یہ عبادت کرتے تھے تو تم بھی ویسی ہی عبادت کرو۔ بڑا اچھا ایک نظریہ اس نے دیا، اس نظریے کی وجہ سے اس زمانے کے لوگوں نے ان لوگوں کے بت بنا دیے۔ اچھا، اب جب وہ بت بنا دیے تو اگلی نسل کو یہ کہا کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، یہ جو ان بتوں کی تعظیم کرتے ہیں دراصل یہ ان کے ادب کی وجہ سے نہیں کرتے کہ انہیں یاد آ رہی ہے، کہ ان کی شکلیں دیکھ کے انہیں یاد آتا ہو کہ یہ اللہ کی ایسے عبادت کرتے تھے تو ہم نے ایسے عبادت کرنا ہے، بلکہ یہ اس لیے تعظیم کرتے ہیں کہ ان کا اللہ کے ہاں وہ مقام ہے کہ اللہ تمہاری نہیں سنتا، ان کی سنے گا، لہذا ان کے آگے اپنی فریاد پیش کرو، یہ اللہ کو خود ہی کہتا ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر شرک کو پھیلایا اس نے، اور اللہ رب العزت کو کبھی بھی شرک پسند نہیں رہا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کے اندر ایک نبی کو بھیجا جو وہاں پہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 میں سے 50 سال کم تبلیغ کی، یعنی 950 سال تبلیغ۔ تو اس کے بعد وہ قوم میں سے چند بندے صرف ایمان لے کر آئے، تو ہر ایمان لانے والے کو مسلمان کہا جاتا۔ تو جب نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے چند ایک افراد، مٹھی بھر افراد تھے، تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ تم ہو کتنے سے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہے، معاشرے میں تمہاری حیثیت کوئی نہیں ہے، تم نوح علیہ السلام کی بات مانتے ہو، ان کی تو بیوی اور ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا۔ تو نوح علیہ السلام جب ان سے مایوس ہو گئے تو پھر انہوں نے ان سے نجات کی دعا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، اور حجت جب ان پہ پوری ہو گئی تو ان کو کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے کہا کہ ہمارے سامنے، آپ نے ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی ہے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جو سمندر پانی نرم ہوتا ہے، پانی کے اوپر کوئی چیز چل سکے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے طریقہ سیکھا اور کشتی بنائی کہ ایسے پھٹوں کو جوڑ کے تو اس انداز سے بنا دیا جائے۔ وہ قوم کہے کہ بارش ہوتی نہیں، پانی ہے نہیں، آپ کہتے ہیں یہ پانی کے اوپر آپ کو تھام کے رکھے گی اور ہم لوگ سارے پانی میں غرق ہو جائیں گے، تو بارش تو ہے نہیں، جو زمین کے گڑھے ہیں، تالاب ہیں، وہ سارے خشک ہوئے پڑے ہیں، کنوؤں میں پانی ہے نہیں، پینے کو ہے نہیں، فصلوں دینے کے لیے ہے نہیں، جانور بھوکے مر رہے ہیں، چارہ ان کے لیے اگتا نہیں۔ آپ کہتے ہیں پانی کے اوپر چلنے والی ایک چیز بنا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، ایمان لے آؤ تو بچ جاؤ گے تم بھی، ورنہ تم بھی غرق ہو جاؤ گے، پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ آپ یہ کام کرتے رہے۔ وہ کام کرتے رہے اور انہوں نے جب وہ کشتی بنا لی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آسمان سے پانی برسنے لگ پڑا اور زمین کے گڑھے گڑھے سے پانی ابلنے لگ پڑا، نیچے سے سطح بلند ہو رہی ہے، اوپر سے پانی آتا جا رہا ہے، اور وہ ایسی کشتی بنائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک، ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا، ایک ایک کشتی کے اوپر سوار نہیں کیا۔ کشتی کے اوپر اگر سوار کیا ہو تو وہ بالکل ایک سطح کی کشتی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کشتی میں سواری کیا چیز ہوتی ہے کہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ جس کے اندر کمرے تھے، جس میں داخل ہوئے اور اس کے اندر کمروں کے اندر داخل ہوئے،
اور معلوم نہیں تھا کہ کتنی دیر کے اندر یہ طوفان تھمے گا. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی ایسی بنائی کہ جس میں داخل، یعنی اتنی بڑی کشتی. اب یہ میں بات اس لیے زور دے کے کر رہا ہوں کہ اگلی آیت اسی سے متعلق ہے. کہا کہ ہم نے ان کو کشتی کے اندر سوار کیا، المشحون، جو وہ بھری ہوئی کشتی تھی، یعنی جتنی کشتی بن گئی وہ سارے اس کے اندر سما گئے. اور پھر جس وقت وہ کہا کہ آ جاؤ بیٹے، وہ کہنے لگا کہ میں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. پہاڑ پہ کہاں سے آئے گا، کوئی موج کیسے آ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فحال بینہم الموج، کہ پھر اچانک ایک موج آئی وہیں پہ اور اس کو لے کے چلی گئی، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو یہ کیفیت ہوئی ان کی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو کشتی، بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا تھا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مِن مِثْلِهِ، اسی جیسی، ما یرکبون، کہ جس کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں. اب کشتی جیسی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ جو گھوڑا اور گدھا تھا اس زمانے کے اندر، تو گھوڑا اور گدھا تو وہ کشتی جیسا نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں کہ کشتی بے جان ہے اور یہ جاندار ہے. اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر صرف اسی ایک بات کو جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں اگر سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر انسان ایمان لا سکتا ہے، کافر بھی ایمان لا سکتا ہے. کہ اس جیسی کشتی جیسی چیزیں دیں کہ جس کے اوپر سوار نہیں ہونا، جس کے اندر سوار ہونا ہے، کیونکہ کشتی کے اندر کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. اب یہ جو گھوڑا، گدھا، خچر، کوئی چیز سواری ہوتی تھی تو وہ تو اس کے اوپر تھے. گدھے کے اندر تو نہیں نہ جا سکتا انسان، گھوڑے کے اندر تو نہیں جا سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ایسی ڈولی، کوئی ایسی چیز، عقل اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ جس کی وجہ سے وہ پیچھے گاڑی سی بن گئی جس کے اندر داخل ہو جانا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کشتی جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. کشتی بے جان ہے اور یہ جاندار ہے. کشتی تو کھانا نہیں کھاتی، یہ جانور تو کھانا کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے کشتی جیسی پیدا کی ہے. اس کا مطلب اشارہ کر دیا ہے کہ قیامت سے پہلے سواریاں ایسی ایسی آ جائیں گی جن میں جان نہیں ہوگی. اور وہ جو سمندر کے اوپر چلنے والی بے جان سواری چل سکتی ہے، بالکل ایسے زمین کے اوپر ایسی بے جان سواریاں ہوں گی جن کے اندر داخل ہو کے سفر کیا جائے گا. آج دیکھ لیجئے کیسی کیسی سواریاں موجود ہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی ان تمام سواریوں کی خبر دے دی. بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر چیز کہاں قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کسی نہ کسی بندے کی تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے. اور قرآن سے اگر ثابت کرنا ہے تو جاؤ ثابت کر کے دکھاؤ. ہمیں بدعت کے فتوے لگاتے ہو، تم جو گاڑیوں پہ سفر کرتے ہو، تم جو جہاز پہ سفر کرتے ہو، یہ بدعت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. یاد رکھیے بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو. اس سواری کا تو وجود قرآن اور حدیث میں موجود ہے. آیت نمبر 42 سورۃ یاسین، یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر کہ قرآن کے اندر غور کیجیے. آپ کے مسائل کا حل ہی نہیں کسی قرآن میں سے ملنا. کسی الگ مولوی صاحب نے آپ کو کوئی الگ سا دین نہیں دے دینا. دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، جتنی باتیں ہیں وہ اس کے اندر سے مل جائیں گی. یہی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ کیوں غور نہیں کرتے کہ انہی کی چیزیں ان کے اندر ذکر کر دی. پھر فرمایا کہ وہ جو کشتی ہے نا، جو نوح علیہ السلام کی کشتی، اور اس کے بعد یہ کشتی کی کیفیت ذکر کی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور ان کا کوئی فریاد رس کوئی نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں اتنا بڑا سمندر ہے، جب سمندر کے درمیان میں پہنچتا ہے نا بڑا سا بحری جہاز، وہ کشتی نما ہو، بحری جہاز ہو جس کے اندر کمرے ہوں، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر جس وقت اگر اللہ چاہے گا تو پھر اس کو غرق کر دے. کیسا غرق ہوا تھا 20ویں صدی کے آغاز کے اندر؟ ایک بڑا سا جہاز
جس کو دنیا ٹائٹینک کے نام سے جانتی تھی، جس کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک اب غرق نہیں ہو سکتا، جب وہ درمیان میں پہنچا رب تعالیٰ نے غرق کر دیا، یہ اشارہ دے دیا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو اس کو غرق کر دیں، اور پھر غرق ایسا کریں گے فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی فریاد کو پہنچنے والا بھی نہ ہوگا، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے۔ جب جب ایسا تکبر کرو گے تب تب اللہ ایسا ہی ڈبو کے مار دے۔ فرمایا بچتے کس طرح ہو، اتنے بڑے بڑے سفر کر کے جاتے ہو، وہاں پہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، پہلے تو فیول بھی نہیں ہوتا تھا، یہ کیسے سفر ہو جاتا تھا؟ فرمایا الا رحمتا منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے تمہیں سامان دے دیا ہے، تم یہ نہ سمجھنا تم ساری زندگی یہیں رہ لو گے، یہ زندگی ختم نہیں ہوگی، جو تم نے چیزیں بنا دی ہیں ان کو بقا ہے، ان کو بقا نہیں ہے، بقا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، کہ تم ڈرو اس چیز سے کہ جو تمہارے پہلے گناہ ہیں اور جو تمہارے بعد والے گناہ ہیں۔ دیکھیں یہ جو پہلے گناہ ہیں اور بعد والے گناہ ہیں، یہ بڑی ایک اہم سمجھنے والی بات۔ ہمیں تو پتہ ہے ہمارے پہلے کیا گناہ ہیں، اور کئی گناہ ایسے جیسے ہم بھول بھی گئے، ہم نے جتنا کچھ اب تک خود کھایا، نظر کے سامنے آ کے ہم نے اس کو کھایا، اپنے پیٹ میں اتارا ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے۔ جو لباس ہم نے اپنے جسموں پر کئی سال، 2-3 سال اس کو بوسیدہ کر کے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہنڈا کے اتار دیا، وہ ہمیں اس کا رنگ بھی یاد نہیں ہے، اور کتنا لباس کا کپڑا ہم استعمال کر چکے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو جس وقت تمہارے پہلے گناہ تھوڑے بہت تمہیں وہ یاد ہوں گی بھی، لیکن وہ جو آنے والے ہیں وہ تو تمہیں بالکل بھی یاد نہیں ہے، تمہیں ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی تو وہ واقعہ ہی نہیں ہوئے، تمہاری آنے والی زندگی کا تمہیں نہیں پتا۔ لہٰذا جس اچھی زندگی کو بھی گزار رہے ہو، اس زندگی کو انتہا نہ سمجھو گے، اس کے بعد تم گناہ سے پاک ہی رہو گے۔ کہا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو آنے والے بعد کے گناہ ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ یا اللہ میری آنے والی زندگی بھی گناہوں والی نہ ہو۔ اے اللہ تو نے میرے پہ کرم کیا، میں گناہ چھوڑ بیٹھا، بہت حد تک میں بچتا رہا، لیکن اب سے لے کے میری موت تک کا جو عرصہ ہے اللہ مولا مجھے پتہ نہیں ہے میرے کوئی گناہ ہونے والے ہیں، یا اللہ اگر کہیں میں شیطان کے وسوسوں اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کے گناہ کرنے لگوں، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اس سے بچا لینا، میں خود نہیں بچ سکتا۔ کہا کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں کی مشرکین مکہ حالت کیا ہوتی ہے، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، جب بھی تمہارے پاس ہماری آیتوں، نشانیوں، معجزوں میں سے کچھ بھی آتا ہے نا، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ اس سے اعراض برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا۔ بس جب جب ان کے پاس معجزہ آیا، اب یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کر کے پورا اس سے پہلے کا سارا تسلسل ذکر کر دیا گیا کہ جس وقت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر یہ معجزہ آیا تھا، وہ پہاڑ پھٹ کے اونٹنی باہر نکل کے اس نے بچے کو جنم دیا تھا، تو انہوں نے بھی اس سے اعراض کیا۔ آخر ان میں سے 9 بندے مل کے ان کی کونچیں کاٹ دی، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دوں گا۔ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، سب سے بدبخت ان 9 کے اندر سے 9 رہت 9 افراد میں سے سب سے بدبخت کھڑا ہوا، ارے میں قتل کروں گا صالح علیہ السلام۔ تمہارے پاس اتنا بڑا معجزہ آیا، آپ خود دیکھیے کہ اگر ایک پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اچانک ہی وہ پھٹ جائے، پورا پہاڑ پھٹ جائے، اور عام طور پہ جب زمین تھوڑی سی پڑتی ہے کتنا سخت زلزلہ آتا ہے، انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور یہ پورا پہاڑ پھٹا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی، اور ایک زندہ اونٹنی اس میں سے باہر آ گئی ہوگی، پھر بھی تم اعراض کرنے والے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی اعراض کرتے۔ پھر جیسے ان کا انجام کیا، تم نے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے معجزات کا انکار کیا، اس میں سے زندہ معجزہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ قرآن ہے،
تو جب اس کا انکار کیا تو اگر ان کا وہ انجام ہوگا وہ ہر چھوٹے معجزے کے انکار کے اوپر، تو تم اس سے بڑے معجزے قرآن کا انکار کرو گے تو تمہارا کیا انجام یہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس رزق میں سے جو اللہ نے تم کو دیا، تو ساتھ ہی انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تیرا اپنی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نے کبھی غور کیا کہ تو جب دنیا کے اندر آیا تو لباس کا ایک ٹکڑا بھی ساتھ نہیں لے کے آیا تھا کہ اپنے سطر کو ہی ڈھانپ سکتا ہو؟ پھر اس کے بعد تو کروٹ نہیں لے سکتا، پھر اس کے بعد تو یہ نہیں بتا سکتا مجھے نیند آئی ہے اور میں سونا چاہتا ہوں، ارد گرد کا شور بند کر دو، تم رونے لگ پڑتے تھے۔ تم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس وقت مجھے خوراک کی ضرورت ہے۔ تم یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ میں اس کروٹ کے اوپر تھک گیا ہوں، مجھے کروٹ ہی تبدیل کرا دی جائے۔ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، تیرے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تیرے ایک رستے کو بند کیا، 2 رستے کھول لے، 2 رستے ختم کیے 2 سال بعد، تو تیرے 4 رستے کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے 2 ہاتھ دے دیے، 2 پاؤں دے دیے، اب بھاگتا پھرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر تو کماتا ہے، تجھے زبان دے دی، سمجھ دے دی، بولنے کی قوت دے دی، تو کہتا ہے کہ میں نے زبان سے گاہک کو قائل کیا تھا اس لیے سودا لے کے گیا۔ کیا سمجھتا ہے؟ جب جب تیرے پاس نشانی آئی تو اس کو جھٹلاتا رہتا ہے، اور جب تجھے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، کہتے نہیں میرا مال، مالی میرا مال تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ پہلی امتوں میں سے 3 بندوں کی آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، وہ تینوں کے تینوں ہی آزمائش کا شکار تھے۔ ان میں سے ایک آزمائش تھی، اس کے جسم کے اوپر برس کا مرض تھا، تو وہ اس کے پاس فرشتہ گیا، وہ انسانی شکل میں، اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ ختم ہو جائے، اسکن ڈیزیز ہے، لوگ اچھوت سمجھتے ہیں، قریب آتے کوئی نہیں میرے۔ تو اس نے ایسے ہاتھ پھیرا، اس نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کے حکم سے کہا اور کچھ؟ وہ جو پہلے کہتا تھا بس یہ ٹھیک ہو اور نہیں چاہیے، تو انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق کہنے لگا نہیں بس اگر اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو جائے نا بہت بڑا، تو پورے علاقے کے اندر ایک اللہ کے فضل سے ٹھاٹھ ہو جائے گا۔ اس کو ایک اونٹنی دے دی گئی، یہاں ملا، اس نے بچہ جنا، اللہ نے اس میں برکتیں دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کن سالوں کے اندر اونٹوں کا پورا ریوڑ اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ ہمیں وہ دوسرا بندہ کہ جو گنجا تھا، جس کے بال نہیں تھے، سارے علاقے والے خوبصورت بال، یہ اس کو تان و تشنیع کریں، بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جب لوگ تانا کر دینا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی بات کے اوپر نا، تو انسان اس کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، چھوٹی سی بات کو بھی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کہا یہ مجھے بال نہیں ہے، اگر تیرے بال آ جائیں تو کیا بات ہے، کمال ہو جائے۔ کہا اس کے علاوہ کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس کو اللہ کے حکم سے اس کے بال آ گئے۔ کہا اب کچھ اور، وہ بھول گیا، کہنے لگا نہیں جی اگر ایک گایوں کا ریوڑ ہو جائے تو کمال ہے۔ اس کو بھی ایک حاملہ گائے دے دی گئی، اور اس نے بچہ جنا اور برکت دی، اللہ نے چند سالوں میں وہ گایوں کا بڑا ریوڑ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے بندے جس کی آزمائش ہوئی وہ ان سب سے بڑا تھا، کیسی کیفیت میں؟ آزمائش کے اندر اندھا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کو معلوم ہی نہیں رنگ بو کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ تو اس کے پاس جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا اگر آنکھیں مل جائیں تو کمال ہو جائے، میں دیکھ تو سکوں یہ دنیا بنی کیسے ہے۔ ہاتھ رکھا، آنکھیں واپس اللہ نے عطا فرما دی۔ کہتے کچھ اور؟ جو کہتا تھا کچھ نہیں چاہیے، کہنے لگا نہیں اگر یہاں پہ بکریوں کا ریوڑ ہو جائے تو کمال ہو جائے۔ تو اس کو بھی اسی طرح حاملہ بکری دے دی گئی، اس نے بچہ جنا، اللہ نے اس میں برکت دی، اور ریوڑ ہی بہت بڑا ہو گیا چند سالوں کے اندر۔ فرمایا اب ان کی آزمائش کا وقت شروع ہوا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اسی حالت میں، برس کی حالت کے اندر مسافر کے طور پر وہ سابقہ برس کا مریض اسکن ڈیزیز والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مسافر ہوں، حالت میری آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کس مرض میں مبتلا ہوں، تو مجھے کچھ پیسے چاہیے، میں گھر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا میرے اوپر تو اتنی ذمہ داریاں ہیں، میرے تو گھر کے اتنے معاملات ہیں۔ ہمارے یہاں بھی فقیر آ جائے تو ہم اس کو یہی سناتے ہیں تنگی بڑی ہوئی ہے، اور اس کو اتنے قیمتی سخت مشورے دیتے ہیں کہ ہٹے کٹے وہ کام کیا کرو، کوئی آرام سے اس کو نہیں بات سمجھائی جاتی۔ اب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کوئی اللہ کا خوف نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، بڑی بدتمیزی سے سمجھایا جاتا۔
اس نے کہا جی میرے گھر کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، میں اس کو پورا کروں کہ اس کو آپ کو پورا کروں؟ وہ کہنے لگا مجھے جو مسئلہ نظر آ رہا ہے یہ تجھے بھی مسئلہ تھا، تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ ہی عطا کر دے، گھر تک ہی پہنچنا ہے، میں کون سا تیری ساری جائیداد مانگ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ تو میرے دادا سے باپ کے پاس آئی، باپ سے میرے پاس آئی، یہ میرے آباء و اجداد سے مجھے ملی ہے، یہ تو میں کب ایسا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس انسانی شکل میں آنے والے فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا، اگر تو امیر تھا تو تو امیر رہ، اگر تیری ایسی حالت تھی تو ویسا ہی بن جا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی طرح کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا اور اس کا مال و دولت سب ختم ہو۔ دوسرے بندے سے آ کے بھی ایسے ہی سوال کیا مسافر کی حیثیت سے، اسی جیسے مرض میں مبتلا ہو کے اس نے بھی وہی جواب دیا، اس کو بھی اس نے وہی کہا۔ تیسرے بندے کے پاس جب اس نے آ کے کہا نا، اس میں ذکر میں نے نہیں دیکھا، کہیں میں بھول نہ رہا ہوں کہ وہ نابینا بن کے نہیں آیا، ایک مسافر بن کے آیا۔ پہلے تو اسی شکل کے اندر آیا ہے کہ شاید ان کو اللہ کا کوئی خوف آ جائے، اپنی حالت انسان کو یاد ہوتی ہے نا کہ میری یہ حالت تھی تو میرے پہ کیا بیتی تھی۔ تو اس کو آ کے کہا کہ مجھے کچھ اللہ کے مال میں سے دے دے۔ وہ کہنے لگا خذ ما شئت ودع ما شئت، سارا مال پڑا ہے، جو لے کے جانا لے جا، جو چھوڑ کے جانا چھوڑ جا۔ واللہ ما اجہدک اليوم، اللہ کی قسم میں آج تجھ سے کوئی جھگڑا نہیں کروں گا آج کے دن۔ اخذتہ للہ، تو نے اللہ کے نام پہ مجھ سے مانگا ہے، اور مجھے یاد ہے قد کنت اعمی، میں اندھا تھا، نظر اکئی نہیں تھی آتی مجھے کوئی چیز، فرد اللہ بصری، میرے رب نے مجھے آنکھیں لوٹا دی ہیں، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کے دو ساتھی ناکام ہو گئے۔ اس لیے جو اللہ نے دیا ہے اپنی حیثیت پہچان۔ یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے نا انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اپنے مال سے تم نے خرچ نہیں کرنا، ہمیں مما رزقکم اللہ، جو اس مال سے کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی، یعنی تیرا اپنا نہیں ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، جب جائے گا تب بھی کچھ نہیں ہوگا، لباس تیرا کاٹ لیا جائے گا، گھڑی تیری اتار لی جائے گی، موبائل سب سے پہلے سائڈ پہ کر لیا جائے گا، والیٹ میں سے سارے ATMs نکال دیے جائیں گے، اور کمرے سے تجھے نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا، تیرے بیڈ پہ تیری اجازت کے بغیر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، تیرے بیڈ سے تجھے بے دخل کر کے باہر کر دیا جائے گا، تیرا نام تجھ سے واپس چھین کے کہا جائے گا میت کس وقت لے کے جانی ہے۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا کہ محمد سارم کدھر ہے، کہا جائے گا میت کب لے کے جانی ہے، اس کا جنازہ کب ہونا ہے، نام چھین لیا سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا چیز ہے تو آگے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں سے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم انہیں کھلائیں کہ اگر اللہ کھلانا چاہتا تو انہیں کھلا سکتا تھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں کھلایا، ہم بھی نہیں کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیوں نہیں کھلایا؟ اس لیے نہیں کھلایا کہ اللہ ان کی بھوک سے آزمائش کر رہا تھا، تیری مال دے کے آزمائش کر رہا تھا۔ اللہ تو تجھے آزمانا چاہتا تھا، وہ مالک جو تجھے عطا کر سکتا ہے، بھکڑ کو کچھ بھی نہ تیرے پاس ہو تجھے عطا کر سکتا ہے، تو اللہ اس کو عطا نہیں کر سکتا تھا؟ کتنے ہی ایسے افراد ہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی افراد جن کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی نسلیں لوگوں کی دکانوں کے اوپر کام کر رہی ہیں بطور ملازم۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اور میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کو پالنے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ وہ جو ایک میرا بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو نہیں کھلایا تھا نا، تو وہاں جا کے اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو یہ ہے کسی بھی غریب، اگر پیسے نہیں ہیں انسان کے پاس نہیں تو کم از کم اتنا دل تو بڑا ہونا چاہیے جب کھانا کھا رہے ہوں کسی کو ساتھ ہی شریک کر لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا
کی عادت مبارکہ ان کی سیرت میں کئی افراد نے لکھی ہے کہ آپ کی عادت ہوتی تھی، اکیلے کھاتے نہیں تھے، جب کوئی آتا تو اس کے ساتھ کھلا دیا کرتا، بلکہ ایک یتیم کا وہ بڑا احساس کیا کرتے تھے، اس کو کہا ہوا تھا میرے پاس آ کے کھانا کھا لیا کرو، تو وہ آ گیا، تو خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نہیں آئے، دیر ہو گئی کسی کام کے اندر، تو اسی اثنا کے اندر وہ گھر والوں نے دیکھا کہ یہ یتیم بچہ گھر بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو کھانا دیں، اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے وہ کھانا دیا، کھانا اتنا مزیدار تھا، وہ کھانا سارا کھا گیا۔ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر آئے، دیکھا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ آ کے اس طرح اس کے سامنے کھانا رکھا اور اس نے بھوک کی وجہ سے سب کھانا کھا لیا، انہوں نے کلمہ شکر ادا کیا، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں 7 شریک کر لیں، وہ حدیث میں آتا ہے 2 بندوں کا کھانا 3 کو پورا ہو جائے گا جب تیسرا 7 شریک کر لیں۔ ہمارے ہاں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے دوسرے کے لیے کوئی چیز چھوڑنا پسند نہیں کرتے، مشترکہ دودھ آ جائے تو دودھ ہمیشہ ختم رہتا ہے، جب گھر علیحدہ ہوتے ہیں تو دودھ بچ بچ کے خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی چیز مشترکہ نہیں ہوتی، ہمارے ہاں وہ ایثار ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا یہ تذکرہ کیا کہ ان کی عادت ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، ہمیں کہ تم تو کھلی گمراہی کے اندر ہو، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ جو آپ بار بار ہمیں کہتے ہیں نا اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ قیامت آئے گی، تمہیں عذاب دیا جائے گا، وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور تم جو سارے سچے ہو نا اگر، تو اللہ کا وعدہ کب آئے گا پہلے یہ تو پتا کر کے بتاؤ۔ تو پہلی امتوں کے اندر نے بھی اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جو آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، وعیدیں سناتے رہتے ہیں، وہ لے کے تو آئیے ہمارے سامنے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا انشاءاللہ، تو اس کو بقایا کو، اس سارے منظر کو دوبارہ ذکر کریں گے جو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔